رمضان کی خاموش رات تھی۔ مدینہ کی گلیوں میں ایک عجیب سی نورانیت پھیلی ہوئی تھی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تراویح کی نماز ختم ہو چکی تھی۔ لوگ اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے، مگر ایک ہستی ایسی تھی جو اندھیرے میں تنہا نکل رہی تھی۔ یہ تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی، اسلام کے پہلے خلیفہ اور وہ شخصیت جن کے ایمان کی گہرائی کا اندازہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں اور ساری امت کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان بھاری ہوگا۔ یہ واقعہ رمضان کے دنوں کا ہے، وہ مہینہ جس میں دل نرم ہو جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن ارادہ کیا کہ آج میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا۔ رمضان کا مہینہ تھا، صدقہ و خیرات کا وقت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے آدھا مال لے آئے۔ ان کے دل میں ایک خوشی تھی کہ آج شاید میں آگے بڑھ جاؤں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آدھا مال چھوڑ آیا ہوں۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، وہ اپنا سارا مال لے کر حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول۔ یہ الفاظ صرف جذبات نہیں تھے، یہ یقین کی انتہا تھی۔ رمضان کا مہینہ تھا، فقر و فاقہ عام تھا۔ مدینہ میں کئی گھر ایسے تھے جہاں افطار کے لیے کچھ نہ ہوتا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ دن کو روزہ رکھتے، رات کو عبادت کرتے اور خاموشی سے ضرورت مندوں کے گھروں تک پہنچ جاتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تجسس ہوا کہ ابو بکر فجر کے بعد کہاں جاتے ہیں۔ وہ خاموشی سے ان کے پیچھے چل پڑے۔ انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ مدینہ کے مضافات میں ایک خیمے کی طرف جاتے ہیں۔ اندر ایک نابینا بوڑھی عورت رہتی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کے لیے پانی بھرتے، جھاڑو دیتے، کھانا تیار کرتے اور خاموشی سے واپس آ جاتے۔ یہ سب وہ خلافت کے زمانے میں بھی کرتے رہے۔ رمضان ہو یا غیر رمضان، خدمت جاری رہی۔ رمضان میں ان کا حال اور بھی بدل جاتا تھا۔ قرآن کی تلاوت ان کی زندگی کا حصہ تھی۔ وہ روتے ہوئے تلاوت کرتے، ان کی آواز میں لرزش ہوتی، دل میں خوف خدا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب امت پر غم کا پہاڑ ٹوٹا تو سب سے زیادہ ثابت قدم ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ رمضان آیا تو وہی قرآن، وہی آنسو، وہی خشوع۔ ان کے دور خلافت میں جب زکوٰۃ روکنے والوں نے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی بھی دیتے تھے اور اب روکیں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ یہ رمضان کا جذبہ تھا، کمزوری نہیں، استقامت۔ ایک اور واقعہ، رمضان کی ایک رات تھی، مدینہ میں قحط کا سا ماحول تھا، لوگ بھوک سے نڈھال تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سامان نکالا اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ ان کے اپنے گھر میں معمولی کھجوریں رہ گئیں۔ ان کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت نرم دل تھے۔ جب قرآن سنتے تو آنسو رک نہ پاتے۔ رمضان میں ان کی کیفیت اور زیادہ بڑھ جاتی۔ وہ روزے کو صرف بھوک پیاس نہیں سمجھتے تھے، وہ زبان کی حفاظت کرتے، آنکھوں کو جھکائے رکھتے، دل کو صاف رکھتے۔ ایک مرتبہ افطار کے وقت ان کے پاس صرف پانی اور چند کھجوریں تھیں۔ ایک سائل دروازے پر آیا، انہوں نے اپنی کھجوریں بھی اسے دے دیں اور پانی سے افطار کر لیا۔ یہ صرف سخاوت نہیں تھی، یہ اللہ پر مکمل بھروسہ تھا۔ رمضان کی آخری عشرہ میں ان کا اعتکاف، ان کی عبادت، ان کا خوف آخرت سب بڑھ جاتا تھا۔ وہ اکثر فرماتے، کاش میں ایک گھاس کا تنکا ہوتا، کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا اور مجھ سے حساب نہ لیا جاتا۔ یہ وہ شخص تھے جنہیں جنت کی بشارت دی جا چکی تھی، مگر خوف پھر بھی باقی تھا۔ رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے، عمل کے بعد غرور نہیں بلکہ عاجزی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی رمضان کی روح کا عملی نمونہ تھی۔ صدقہ، عبادت، خدمت، عاجزی اور کامل یقین۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ رمضان صرف عبادات کا مہینہ نہیں بلکہ دل کو بدلنے کا مہینہ ہے۔ جب وہ بیمار ہوئے اور آخری رمضان قریب تھا تب بھی ان کی زبان پر قرآن تھا، دل میں خوف خدا تھا اور امت کی فکر تھی۔ یہ تھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جنہوں نے رمضان کو صرف گزارا نہیں بلکہ رمضان کو جیا۔
ان کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل کامیابی مال جمع کرنے میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے میں ہے۔ رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان کی روح کو اپنی پوری زندگی میں زندہ رکھتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ انہی میں سے تھے۔